बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज एक अहम टॉपिक जो है आपके साथ शेयर करूंगा। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत नाजुक मोड़ से जो है गुजर रही है। बदकिस्मती से हमारा ये जो निज़ाम है पूरी तरह नाकारा हो चुका है। अच्छा, निज़ाम को नाकारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निज़ाम चलाने वाले जो हैं वो खुद नाकारा हैं। इस वजह से निज़ाम जो है नाकारा बन चुका है। पर यहाँ पे मेन जो चीज़ होती है, हमने कभी भी ये समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये सिस्टम ख़राब है तो कहाँ से है और क्यों है। मैं आपको एक अपने गांव की मिसाल देता हूँ। मैं अपने गांव की बात करूँगा तो बहुत दोस्त वैसे भी नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि ये तो हमारे ऊपर ये हमला है, ये जो ज़बानी तौर पे। पर मैं अपने मुआशरे की बात कर रहा हूँ। मुआशरे मतलब आसपास पूरी सिंध के हिसाब से जो ज़्यादातर देहात के इलाके हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे सिंध पे जो देहात के इलाके हैं, कच्ची आबादी के लोग हैं, जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे तालीम जो है बहुत कम तरीन, ऐसे समझो कि लोगों के पास बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास तालीम है, वरना 90% जो भी यहाँ के देहात के रहने वाले लोग हैं, सबके पास तालीम नहीं है। इस तालीम ना होने की वजह से आपने देखा होगा यहाँ के निज़ाम ने, चाहे वो किसी भी किस्म का निज़ाम हो, चाहे वडेर का निज़ाम हो, सरदारी हो, पीरों मीरों का कोई भी है, XYZ जो भी है, तो आम लोगों का इन लोगों ने बहुत सा फ़ायदा लिया हुआ है। यहाँ पे हमारे मुआशरे में कोई पुप्पू के शोहर का भतीजा भी हो, अगर वो किसी आम आदमी को धमकी दे या किसी भी किस्म के उनके पर्सनल मामलात पे अगर इंटरफेयर करे तो उसको पूरा हक है। मगर वो इंसान अगर जिस पे हमला करे, आम आदमी यहाँ का, अगर वो उन पे किसी किस्म का रिप्लाई दे या उसको ज़बान से बोले कि भाई आपका कोई हक नहीं बनता, आप ये गलत काम हमारे साथ कर सकते हो, तो वजह सिर्फ यही होती है क्योंकि ये पुप्पू के XYZ उसका कोई रिश्तेदार है। इस वजह से तो आम आदमी कितनी मजाल हिम्मत क्यों हुई कि वो उसका नाम ले रहा है। अच्छा, उसका जो असर जो पड़ता है, कोई अगर इलाके में कोई, जैसे एग्जांपल अगर सिंध का वज़ीर आला है, तो यहाँ पे सिंध में अगर कोई ऐसे नाइंसाफ़ी किसी आम आदमी पे होती है तो वो सिंध का वज़ीर आला भड़क के उठता है कि हाँ, मेरे जो है ना ये करीबी लोग को आपने ऐसा मजाल कैसे हुई उसको बुरा भला कहने पे। यहाँ पे तालीम ना होने की वजह से ये सारे मामलात हमारे साथ होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे तकरीबन, मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो रजिस्टर हैं, उनके पास किसी भी किस्म की कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। ना किसी कहीं बिल्डिंग आपको नज़र नहीं आते हुए होगी। अगर कहीं बिल्डिंग होती वहाँ पे आपको टीचर्स जो होंगे वो आपको नज़र नहीं आते होंगे। अभी मसला यही है, इसका ज़िम्मेवार कौन है? इसका ज़िम्मेवार हम उसको कैसे कह सकते हैं जिस बेचारे ने कभी तालीम देखी ना हो, किसी भी किस्म का उसने कोई सोशल एक्टिविटी दुनिया में क्या हो रहा है वो अगर देखा भी ना, हम उसको तो नहीं बोल सकते कि भाई इसका ये ज़िम्मेवार बंदा है अगर तालीम वहाँ पे नहीं है तो इस वजह से। तो आखिर क्यों? इसका ज़िम्मेवार वही है जो आम आदमी से वोट लेके MP MNA को देता है। जब MP MNA जब इक़्तिदार में आ जाते हैं, जब वो आ जाते हैं तो फिर जब उनके पास पूरी ताकत होती है, अच्छा, जो वोट दिलाता है वो यही MP MNA के पास ज़रूर बोलता है कि भाई देखो मेरे तो इतने वोट हैं, मैंने आपको जितवाया है। चलो ये बात भी सही होती है क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ ऐसे मोअज़्ज़िन शख्स होते हैं जिनकी जो इलाके के लोग उसकी इज़्ज़त रेस्पेक्ट करते हैं, उसकी वजह से भाई वोट उसको दे देते हैं। तो फिर काम ये जो है चेंजिंग लाना किसका काम है? ये तो उसी का काम हुआ ना जो अगर जिस वोट आम आदमी से लेके किसी MP MNA को दिया है, और वो MP MNA जो है वो अगर जीत भी गया है तो उस इंसान का जिसने वोट MP MNA को दिलवाए हैं तो उसका काम है, तो उसका ही फ़र्ज़ बनता है। तो एक आप लोगों ने बहुत सारी हिस्ट्री देखी होगी, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मुख्तलिफ से बुक्स हैं, ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं बुक्स पढ़ते हैं उनको पता होगा, हिस्ट्री देखी होगी। तो अगर कोई किस बादशाह होता है जहाँ पे, अच्छा उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आम लोग पे हमारे मौलवी साहिबान या ऐसे दीन के जो स्कॉलर हैं बहुत सारे, वो एक मिसाल देते हैं कि कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसका इरशाद है कि उसने कहा कि अगर जुर्म में मेरी बेटी भी शामिल हुई है
یہ اس طرح کی کوئی ہے, اگر میرے لفظوں میں آگے پیچھے ہو جائے تو اس کے لیے سوری, تو ہے کوئی اس طرح کا کوئی ایگزامپل, تو اگر میری بیٹی بھی کسی جرم میں شامل ہے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہوگی جو عام آدمی کے لیے ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کیونکہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سارے صحابہ آئے, پھر اس کے بعد بہت سارے جو ہیں ہر اپنے ملک میں وہاں پہ کوئی بادشاہ ہوا, پھر اس کے بعد میں یہ جمہوریت وغیرہ سب کچھ آئی, جو ووٹنگ ہوئی, ابھی تک کہیں بہت سارے ملکوں میں ابھی بادشاہ قائم ہیں. تو یہ کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ وہ جو انصاف دینے والا ہوتا ہے نا بندہ, وہ ہوتا ہے نیوٹرل. اچھا, نیوٹرل جب ہوتا ہے تو اس کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ صرف انصاف دیا جائے. ہاں, اگر جو مظلوم ہوتا ہے اس کا جو بھی اگر اس کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے, اس کا بادشاہ کا کام ہوتا ہے, اس سے علاقے کے بڑے کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھائی اس نے جو ہے نا ایسا جو ہے اگلے بندے کو جو مظلوم پہ ظلم کرتا ہے اس کو ایسی سزا دے تاکہ وہ آنے والے دنوں میں کبھی دوبارہ جو ہے ایسا ظلم نہ کرے. حالانکہ آج کل کا نوجوان طبقہ بھی یہی چاہتا ہے کہ بھائی انصاف ہو, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ ہمیں دیے جائیں. عام آدمی تو ایم پی ایم این اے تک جا نہیں سکتا, کیونکہ یہ 5 سال میں ایک دفعہ ہمیں موقع ملتا ہے جب وہ ہمارے جو بیٹھکوں میں یا جو آتے ہیں, جو الیکشن کی ورک کے دوران ایم پی ایم این اے کا ہم چہرہ دیکھ لیتے ہیں. تو عام آدمی کو تب نصیب ہوتا ہے یہ زیارت جو ہوتی ہے. باقی جو ان لوگوں کو کے جو سہولت کار ہیں ان کا تو 24 گھنٹے رابطہ ہوتا ہے, تو کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم اس کو جو ہے ہم فلانے علاقے میں یہ ضرورت ہے, ہم وہاں پہ یہ سب پوری فیسلٹیز جو ہیں ہم مہیا کروائیں. ہاں, بے شک ان لوگوں کے پاس اتنے نہیں ہوتے اپنی تحت وہ آپ جو اتنی چینجنگ لا سکتے ہیں, یہ تو ان پہ تو فورس کر سکتے ہیں نا. دیکھو, ایک ووٹ ہوتا ہے ایک امانت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بھائی میں نے فلانے بندے پہ یقین کیا, میں نے اس کے کہنے پہ میں نے فلانے کو ووٹ دیا. اچھا, اس کے پاس وہ امانت ہو گئی. ابھی اس کا اگر کوئی بڑا ہے اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ کی ہمت کیا ہے, آپ کیوں علاقے کے لوگوں کے لیے, یہ میں جو بھی بات اوور آل سندھ کی بات کر رہا ہوں, کوئی یہاں پہ میں کسی کو مینشن نہیں کر رہا. تو وہ اس کا جو بڑا ہے وہ بھائی بولتے یار یہ کیا ہوا, وہ تمہاری اتنی مجال, تم اپنے لوگوں کو حقوق دے رہے ہو, وہاں پہ شعور آ جائے گا, یہ وہ ایکس وائی زیڈ. تو پھر اس بات پہ وہ امانت میں تو خیانت ہو گئی. ابھی ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. تو اس کو کوئی ڈرنا نہیں چاہیے, اس بڑے آدمی کو. وہ جو حقوق کسی بھی قسم کے جو عام لوگوں کے حقوق ہیں, جتنا اسے ہو سکے وہ اپنا آواز ان ایم پی ایم این ایس تک بلند کرتا رہے. بھائی ہمیں اپنے حقوق چاہیے. اور بہت سے ایم پی ایم این اے جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھے, آنے والے دنوں بھی ماشاءاللہ ابھی تو حکومت وہی ہوئی ہے, کوئی چینجنگ نہیں آئی, وہی لوگ ہیں. ہمیں تو بار بار یہ نصیب میں نہیں ہے. اس دفعہ جو ہماری قوم نے ماشاءاللہ, میں پہلے یہ سوچتا تھا کہ یہ سندھ میں جو بہت سی مشکلات ہیں, مطلب یہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی تک اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے, وہ چینجنگ نہیں لا سکتے. پر اس دفعہ پوری سندھ میں, پاکستان کو چھوڑو پر پوری سندھ میں جو ہے نا اچھے طریقے سے چینجنگ آئی ہوئی ہے. بہت سارے لوگوں نے نا جو ووٹ کا نا صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوا, کسی نے کسی پہ احسان مطلب نہیں کیا کہ بھائی میں آپ پہ کرتا ہوں. پر بدقسمتی سے جب ڈاکہ ڈل جاتا ہے نا تو پھر وہاں پہ پوری چیزیں جو ہے نا وہ اکٹھے کر کے پھر وہ جو دوسری مخلوق ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو آگے آنا ہے, کس کو نہیں آنا ہے. تو میں اس لیے بار بار بول رہا تھا کہ ہمیں کسی بھی قسم کے کسی بھی حالت میں اپنے حقوق جو بھی ہیں, بنیادی حقوق, اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. یہ بے بس لوگ جو ہے ان کو نہیں, یہ جو جس کا بس چلتا ہے, جہاں پہ جن کا کوئی تھوڑا زیادہ جو کنٹرول چلتا ہے, یہ ان لوگوں کا فرض ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار ہاں وہ فلانے نے اگر ظلم کیا تو اگر اس کا وہ کسی کا کوئی بڑا جو ہے اس کا کوئی رشتہ دار ہے فلانے کو دھمکیاں دے رہا ہے تو وہ اس کو پوری دھمکیاں دے, سب کچھ کر سکتا ہے, غیر قانونی یا جو بھی قدم اٹھا سکتا ہے. پر عام آدمی اگر اس کا نام یا اس کو اتنا بولے کہ بھائی ظلم کیوں, کیونکہ یار یہ فلانے بندے کا جو ہے رشتہ دار ہے تو ظاہری بات ہے اس کو پورا حق ہے, کیونکہ یہ عام آدمی کو اتنی طاقت نہیں. یہ کب تک چلے گا؟ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, میں نے میری پوری کوشش ہوتی ہے, پورے جو حقوق ہوتے ہیں, ابھی ہم اس اسٹیج پہ نہیں پہنچے کہ ہم جو آگے چل کے اپنے ایک قسم کے جو ہوتے ہیں لڑائی جو
کھلم کھلا اپنے حقوق کی لڑائی، وہ نہیں جو گن والی وہ میں لڑائی کی بات نہیں کر رہا، اپنے حقوق کی جو اگر ہم حق کی آواز بلند کرتے ہیں تو یہ بہت ساری، ابھی ہم اتنا تو کھلم کھلا نہیں جو ہے بات کر رہے، پر آنے والے وقت میں یہاں تو ہم مارے جائیں گے، یہ بات آپ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حق سچے نا وہ اس زہر، ایک ایسا زہر ہوتا ہے جو ظالم ہوتا ہے، اس کو برداشت سچ نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے آگے چمچہ گری کرو، اس کو ہاتھ جوڑ کے اس کے جو ہے نا شوز پہ اگر کوئی مٹی یا کچھ بھی اگر اوپر لگا ہوا ہے تو اپنا جو ہے نا رومال لے کے اس کو صاف کرو بھائی، پھر تو تمہارے جیسا اچھا نہیں۔ باقی جو حق کی بات کرے گا ایک تو وہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ مارا نہیں جائے گا تو یہ بات میں ناظرین آپ کو واضح کروں تو ان پہ جھوٹے سے FIR اور اس پہ جھوٹے سے الزام لگیں گے، پھر ان پہ جب پنچایت بیٹھتی ہے تو پھر اس پہ یا ان کی فیملی پہ ایسے قسم کا ٹارچر کیا جائے گا تاکہ اس کی فیملی مجبور ہو جائے یا کچھ، پھر ان پہ FIR یا وہ جیل پہ جا سکتا ہے، پھر وہاں پہ مار پیٹ جیسے ہوتی ہے منوانا کہ بھائی دوبارہ یہ غلطی نہیں کرنا۔ پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جن لوگوں کا اپنا حق پہ نظریہ ہوتا ہے نا، اگر ان لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا مار پیٹ ہوئی، اگر ان کو اس وقت منوائی جگہ پر وہ جب باہر نکلیں گے نا وہ ایک قسم کے اور زیادہ خطرناک ہوں گے، نکل کے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارا سسٹم دیکھ کے آئیں گے، تو پھر وہاں پہ جو ہوگی نا انسان پھر وہ باغی بن جائے گا، پھر وہ اپنے حقوق کے لیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ اچھا تو اسے بہتر نہیں ہے کہ صرف جو ہے انصاف کا جو علم وہ بلند کیا جائے، عام انسان کے ساتھ بھی وہی انصاف ہو، اور جو یہاں کا طاقتور ان کے ساتھ وہی ہو، بھلے چاہے کسی بھی کوئی شاشو خان کیوں نہ ہو، آپ فرض اس کا بنتا ہے جو انصاف کرنے والا ہے، سب کو ایک طرح کا جو ہے انصاف دیا جائے۔ ہمارا تو مطالبہ یہی ہے نا پوری سندھ کے حساب سے، کیونکہ ظلم ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، ناانصافی ہر جگہ پہ ہو رہی ہے، صرف یہ کسی ضلع دادو یا ضلع جو نوشہر و فیروز ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا، یہ ہر جگہ پہ ہو رہا ہے، پوری سندھ میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ انصاف کا ہر روز قتل ہوتا ہے، ہر روز جو ہے نئی واردات ہوتی ہے، طاقتور لوگ جو عام لوگوں پہ کرتے ہیں۔ تو اس سے بہتر ہے آپ اپنا جو ہے نا قبلہ وہ درست کریں اور حقوق دیں لوگوں کو۔ آپ کے پاس جو بھی آپ کے بس میں ہے، آپ سوشل میڈیا کے تحت، ویسے تو آپ کے پاس اور نہیں ہے نا کوئی ذریعہ کہ عام آدمی تک، اب تو ہر کسی کے پاس ایک سوشل میڈیا ہے، ہر گھر میں ایک بھی بندے کے پاس تو لازمی ہوتا ہوگا، تو آپ جاؤ ان کے سامنے آواز اپنا بلند کرو، جن کو آپ اتنا اوپر جو آپ پہنچانے کی کوشش کرتے ہو، جب وہ پہنچ جاتے ہیں آگے جاؤ اپنے حقوق لو ان کے جو بھی ہے، سو اس کے بعد آپ پوری کوشش کر کے اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ بہت سارے اور باتوں پہ بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔